منیر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایران کی جانب سے جو 3 شرائط رکھی گئی ہیں، سب سے پہلے ان شرائط کو ایک تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ شرائط تسلیم ہو سکتی ہیں یا پھر محض ایک مذاکراتی دباؤ ہے؟ جی میرے خیال میں یہ شرائطیں ایک ان کی وار ٹائم پوزیشن ہے، جنگ میں جنگ جاری ہے، اور اس وقت انہوں نے دکھانا ہے کہ ہم مضبوط ہیں، ہم یونائٹڈ ہیں اور ہماری طاقت ہے اب تک. تو اس نظر سے دیکھنا ہے یہ پوزیشن. اب کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ جنگ کس طرح سے ختم ہوتی ہے اور کس ٹرمز کے اوپر، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. اس وقت میرے خیال میں دونوں پوزیشنز جو ہیں، ایران کی پوزیشن ہے اور دوسری طرف جو امریکہ کی پوزیشن ہے، اس میں بہت اختلاف ہیں، اور اس کو یعنی ریکنسائل کرنا بہت مشکل ہوگا اس وقت. اس سے پہلے کبھی کسی ملک کی جانب سے، کیونکہ جنگیں گزشتہ کئی سالوں میں ہوئی ہیں، اس طرح کی کوئی شرائط رکھی گئیں؟ کیونکہ امریکہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ایران ہماری یہ مطالبات مان لے تو جنگ ختم ہو جائے گی. تو اب ایران نے بھی تو اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، تو کیا پہلے بھی کبھی کسی ملک نے ایسا کیا؟ جی پہلے بہت واقعے ہوئے ہیں، اور جنگ میں یہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے اپنی اپنی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اختیار ہو جاتی ہے. پر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں طاقت تو ہے امریکہ کے پاس اور اس کے اسرائیلی جو الائنس ہے، اور اس سے ان کی طاقت تو ہے. ایران کے اوپر بہت بمباری ہوئی ہے، ان کی بہت تباہی ہوئی ہے، پر جو ایرانی حکومت ہے وہ ابھی تک ڈٹی رہی ہے، اور ان کے پاس اب تک یہ قوت ہے کہ وہ میسائل اور ڈرون ابھی تک وہ پھینک رہے ہیں، اور جو ہارموز اسٹریٹ ہے اس کو بند کر دیا ہے. اور اکنامک امپیکٹ جو ہے اس جنگ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ ان کی لیوریج ہے اور وہ استعمال ضرور کریں گے. پر اب نے دیکھنا ہے کہ یہ جنگ کیسے ختم ہوگی. میرے خیال میں مذاکرات کی تحت یہ جنگ بند ہونا مشکل ہے. یہ جنگ بند ہوگی ایگزوشن سے دونوں طرف کی، پھر اس کے بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا معاہدہ ہو سکتا ہے، کچھ جو فیوچر میں کیا ارینجمنٹ ہو سکتی ہے، دونوں طرف کی کیا معاہدہ ہو سکتا ہے. یہ بات کی بات ہے. اس وقت میرے خیال میں بالکل. جنگی رویہ ہے دونوں طرف کا. منیر صاحب، پہلے غزہ کے معاملے میں نسل کشی کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ نے ہر قرارداد کو ویٹو کیا. اب جو ایران کی جنگ کے معاملے میں جو قرارداد تھی اس کو بھی ویٹو کر دیا. پھر اقوام متحدہ کا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ جی اقوام متحدہ میں تو دیکھیں، سلامتی کونسل جو ہے وہ سب میں اہم ادارہ ہے اس کا، اور سلامتی کونسل میں تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو وہاں ان کا ویٹو ہے، ان کے دوست جو جی. فرانس اور یو کے، ان کا بھی ویٹو ہے. تو سلامتی کونسل سے تو اس وقت کچھ اثر رکھنا ناممکن ہوگا. ہم نے یہ جو جنگ ہے، اب یہ جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ کا فیصلہ ہوگا طاقت کے تحت. اور طاقت کے تحت ایک طرف سے امریکن اور اسرائیلی جو طاقت ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ایران کے خلاف. دوسری طرف سے ایرانی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ان کی قابلیت ہے، وہ میسائل، ڈرون وغیرہ وہ ابھی جی جی. تک استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سلامتی کونسل کے تحت تو یہ بعد میں بات آئے گی. جب یہ جنگ رکے گی اس کے بعد میں پھر مذاکرات شروع ہوں گے، کچھ پھر وہاں سے شاید کچھ نکل سکے. پر امریکہ کی جب تک یہ جنگ میں جاری ہے اور امریکہ کی اس میں پارٹیسپیشن ہے، تو امریکہ تو کوئی بھی قرارداد ہوگی ان کے خلاف وہ تو روک دے گا وہاں. سعودی عرب کے بغیر امریکہ کی اس خطے میں پوزیشن کیا ہوگی؟ باقی خلیجی ممالک کے ساتھ اس کا تعلق کس نوعیت کا ہوگا؟ کیونکہ لنڈسے گراہم سعودی عرب پہ کافی تنقید کر رہے ہیں. جی میرے خیال میں لنسی گرام کی تنقید کوئی اہم نہیں ہے. وہ ادھر ادھر وہ کافی باتیں کرتے ہیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہوگا. دیکھیں، سعودی عرب کے پاس جو کچھ بھی قوت ہے
وہ امریکہ کے ساتھ یعنی کہ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ جو طاقت استعمال یہاں ہو رہی ہے اس جنگ میں وہ امریکہ کی طاقت ہے اور اسرائیل کی طاقت ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ خلیجی ممالک جیسے جی۔ منصور صاحب کہہ رہے تھے، یہ 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 بیچ میں لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ان کا تو یہی ہوں۔ کوشش تھی کہ یہ جنگ نہ ہو، پر یہ جنگ ہونے سے ان کو بہت سب میں زیادہ نقصان ان کو ہوا ہے، اور آگے ان کو سوچنا ہوگا کہ جو ان کا الائنس ہے امریکہ کا، اور جو اڈے امریکن وہاں بٹھائے ہیں، ان سے ان کو فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو آگے ان کو سوچنا ہوگا۔ پر یہ بالکل۔ بات کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شامل نہیں ہوں گے، اور پاکستان کی بھی کوشش یہی ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں اس جنگ میں شامل نہ ہوں، پر آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ جب جنگ ختم ہوگی اس کے بعد میں ان کا کیا رویہ ہوگا۔ وہ کس طرف سے یہ سوچیں گے کہ اپنی سیکیورٹی آگے یہ کس طرح سے حافظ رکھیں گے، اور ان کی جو الائنسز ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے، یا دوسری قسم کی کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا اس خطے میں، جس سے ایران کے ساتھ کچھ سمجھوتا کرنا ہوگا، اس کے تحت پھر سیکیورٹی اپنی وہ حاصل کر سکیں گے۔ منیر صاحب، پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے آپ سے بھی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جانب سے ایران اور باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان کے درمیان جو سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کو معاشی اور سفارتی لحاظ سے کافی چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ جی بالکل، ہم کافی مشکل جگہ پر ہیں، کیونکہ اگر اس جنگ میں ایران نے جو کچھ حملے کیے ہیں خلیجی ممالکوں پہ، اور وہ جو دہشت تھی کہ شاید سعودی عرب اور خلیجی ممالک دوسری طرف سے وہ شامل ہو جائیں جنگ میں، وہ بہت خطرہ تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہماری سیکیورٹی میں تو ہم نے کمٹمنٹ سعودی عرب کو دی ہے ڈیفنس پیکٹ میں، تو وہ بھی پوری کرنی ہے۔ جی دوسری جی۔ طرف سے ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان کے ساتھ بھی ہم دشمنی نہیں مول سکتے ہیں، تو ہماری ڈپلومیسی تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان بالکل۔ ایک کھلی جنگ روکیں، اور ہماری جو تعلقات ہیں دونوں کے ساتھ وہ اس کو مکمل رکھنا ہے۔ اچھا منیر صاحب، عرب ریاستوں کے حوالے سے جو ان کی ڈپلومیسی کی جو پالیسی رہی ہے، اور خاص طور پر اس جنگ کے دوران جو ان کی جانب سے محتاط پالیسی کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، آپ کے خیال میں وہ کتنا عرصہ مزید اس چیز سے نیوٹرل رہ سکیں گے کہ وہ ڈائریکٹ اس جنگ میں انوالو نہ ہوں؟ اور اگر وہ ہوتے ہیں اس جنگ میں ڈائریکٹ انوالو، تو یقیناً ان کی معیشت، ان کی ٹورزم، اس پر بہت کاری ضرب لگے گی۔ جی دیکھیے، ہماری کوشش تو یہی رہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ خلیج کے جو ممالک ہیں وہ اس جنگ میں شامل نہ ہو جائیں، تو اس لیے ہم نے بالکل۔ دونوں طرف کو سمجھانا تھا ایرانیوں کو کہ آپ نے جو حملے آپ نے کیے ہیں وہ روک دیں، آپ کا بدلہ ان خلیجی ممالک سے نہیں ہے، آپ کی لڑائی ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ۔ اور دوسری طرف سے ہم نے جو ہمارے دوست ہیں سعودی عرب ہے، اور جو باقی جو خلیج کے ممالک ہیں، ان سے یہ بھی ہم نے کوشش ہماری یہ رہی ہے کہ وہ اس میں شامل نہ ہوں، اور اپنا ہاتھ تھاما بالکل۔ رکھیں، اور اس جنگ کو بند ہونے دیں۔ اس کے بعد میں ایک معاہدہ شاید ہم کر سکتے ہیں کہ آپس میں سیکیورٹی ایشورنسز ہونی چاہیے دونوں طرف سے، کہ آپس میں ہم حملہ نہیں کریں گے ایک دوسرے پر۔